بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بأكمل الدين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ہم کو دین کامل عطا فرمایا ہے۔ اس دین کامل میں ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل اور واضح احکام موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ کو کسی بھی صورتحال کا سامنا پیش آتا ہے تو ہمارا دین ہر قسم کی صورتحال میں مکمل رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ رہنمائی صراحتاً قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہو، اور چاہے پھر وہ رہنمائی ائمہ مجتہدین کی اجتہادات اور فقہا و محدثین کی تفصیلات کے ذریعے ہو، لیکن بہرحال ہر صورتحال کے متعلق رہنمائی دین اسلام کا امتیاز ہے۔ اللہ جل شانہ کا مبارک ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اس وقت جو ہماری صورتحال ہے وہ یہاں کے تمام اہل ایمان مسلمانوں کے سامنے ہے کہ بے شمار ہمارے بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور بے شمار ہمارے بھائی روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے گویا ایک انتشار کی سی صورتحال ہے۔ اس انتشار کی صورتحال میں اس وقت ضرورت محسوس ہوئی اور بے شمار بھائیوں کا تقاضا اور برمحل تقاضا ہوا کہ یہاں کے اپنی ایمان والے بھائیوں کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ رہنمائی کی گزارشات پیش کی جائیں۔ حضرات، پہلی بات بڑی لجاجت کے ساتھ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے جو آج ہی پیش آئی ہو کہ شعبان کی 30 تاریخ کو شک پیدا ہو گیا، آج 30 تاریخ ہے یا یکم رمضان مبارک ہے، آج روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے۔ تاریخ میں بے شمار موقعوں پر یہ صورتحال سامنے آتی رہی ہے اور اس صورتحال کے پیش آنے پر انتشار کبھی نہیں ہوا۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طرح کے حالات پیش آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اس دن روزہ رکھنے نہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ایسی احادیث ملتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے متصل بعد صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس وقت بھی اس طرح کی صورتحال پیش آتی رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گورنر تھے۔ ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خاص شاگرد ابو قریب کسی ضرورت کی بنا پر تشریف لے گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ملک شام میں روزہ کب رکھا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ فلاں دن یعنی جمعے کے دن شام کو چاند نظر آیا تھا اور سنیچر کے دن صبح روزہ رکھا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو چاند نظر نہیں آیا تھا، اس لیے ہم نے یہاں روزہ سنیچر کے دن نہیں بلکہ اتوار کے دن رکھا ہے۔ حضرت ابو قریب نے سوال کیا کہ حضرت کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں کے تمام لوگوں کی گواہی آپ کے نظیر معتبر نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی گواہی معتبر نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ یہ کس حکم کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہاں اگر چاند نظر آ گیا تو وہاں کے لوگ روزہ رکھیں، یہاں چاند نظر نہیں آئے تو یہاں ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ وہ بھی دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم بھی دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ 30 تاریخ کو دو رائے ہو جائیں، شک پیدا ہو جائے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارے بھائی پریشان ہیں، انتشار کا شکار ہیں اور بحثیں ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو اس طرح کی گفتگو سے بھی مطعون کر رہے ہوں جو نامناسب ہے۔
تو اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے ذہنوں سے بات نکال دیں، یہ انتشار کا معاملہ ختم کر دیں، اور جس نے روزہ رکھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بالکل غلط کیا، کوئی گناہ کیا، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی غلط کیا، کوئی گناہ کیا۔ اس موقع پر میں خاص طور پر درخواست عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت ایک اہم ترین کام کے لیے روانہ فرمائی، اور چونکہ منشا یہ تھا کہ یہ صحابہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ جائیں، اور اس لیے آپ نے حکم فرمایا کہ تم فلاں جگہ بنو قریظہ کے مقام پر پہنچ جاؤ اور راستے میں عصر کی نماز بھی نہیں پڑھنا۔ صحابہ روانہ ہو گئے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب کچھ صحابہ کہنے لگے کہ بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم کو منع کیا ہے راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھنا، اس لیے ہم تو نہیں پڑھیں گے، چاہے قضا ہو جائے ہم وہیں پہنچ کر کے پڑھیں گے۔ اور دوسرے کچھ صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ ہم جلدی چلیں، ہمارا منشا یہ نہیں تھا کہ قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں چاہے قضا ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ نے قضا سے بچنے کے لیے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، اور کچھ صحابہ نے اللہ کے نبی کے حکم مبارک کے الفاظ پر عمل کرنے کے لیے کہا کہ چاہے قضا ہو جائے مگر ہم تو قریظہ میں جا کر ہی پڑھیں گے۔ چنانچہ کچھ صحابہ نے راستے میں عصر کی نماز پڑھی، وقت پر پڑھی، قضا نہیں ہونے دی۔ کچھ صحابہ نے قریظہ میں جا کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ تو جس کے بعد جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دونوں کی بات سنی تو آپ نے کسی کو بھی نکیر نہیں فرمائی، کسی کو برا بلا نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا، انہوں نے صحیح کیا۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی آپ نے مطعون نہیں کیا۔ انہوں نے بھی منشاء رسول پر عمل کیا ہے کہ حضور چاہتے تھے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں، اور انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک الفاظ پر عمل کیا، ظاہری الفاظ پر جو آپ کا الفاظ جو آپ نے ارشاد فرمائے تو پر عمل کیا۔ تو غرض یہ کہ کبھی کسی مسئلے میں دو رائیں ہو سکتی ہیں، اس وقت انتشار کے بجائے ٹھنڈے دل سے مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے اور ٹھنڈے دل سے مسئلے پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں آج کے دن کے متعلق جو پورے معاشرے میں سوال ہے کہ آج کا دن رمضان کا ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے۔ ہمارے بے شمار علماء اور اہل علم نے تحریراً بھی اور زبانی بھی اعلان کر دیا کہ آج روزہ نہیں ہے، آج 30 تاریخ کا 30 شعبان ہے۔ اور بے شمار ہمارے ہی علماء نے ہمارے پڑوس کے رؤیت ہلال کے اعلان کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ یہاں آج رمضان کا پہلا دن ہے، یہ شعبان نہیں ہے، لہذا روزہ رکھا جائے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آج کا دن یوم شک بن گیا۔ ہماری کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے سال کے اکثر مہینوں میں مطلع ابر آلود رہتا ہے، چاند نظر نہیں آتا ہے، اور اس لیے ہم یہاں کے تمام مسلمان مجبور ہیں کہ وہ دائیں اور بائیں کے علاقوں میں رؤیت ہلال کی بنیاد پر اپنے لیے رمضان کے ہونے کا اور عید کے ہونے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ آج تک کا معمول یہاں یہی ہے کہ جب چاند یہاں نظر نہیں آتا اور مطلع ابر آلود ہوتا ہے تو اس مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے دائیں اور بائیں کے علاقوں کی رؤیت ہلال جب اعلان کرتی ہے تو اسی مطابق یہاں کے مسلمان عمل کرتے آئے ہیں۔ یہ عمل بالکل درست ہے، اس میں کوئی اشتباہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو جغرافیائی خطے کا مسئلہ ہے کہ یہاں کی جو لوکیشن ہے، کشمیر کے ساتھ جو جغرافیائی قرب اور نزدیکی ہے، وہ چونکہ اس علاقے کو ہے جہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی نے اجتماعی طور پر متفقہ طور پر اعلان کیا کہ یہاں چاند نظر آ گیا ہے، لہذا یہاں کے جن بھائیوں نے اس رؤیت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو اپنے اوپر نافذ کر کے یہاں روزہ رکھا ہے، انہوں نے غلط نہیں کیا، انہوں نے صحیح کیا، اس وجہ سے کہ آج تک کا عمل تو یہی تھا کہ ہم وہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر یہاں روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ جغرافیائی طور پر یہ اس علاقے کے بالکل قریب ہے، لہذا ان کا روزہ بالکل درست ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ان بھائیوں کی بنیاد یہ ہے کہ یہاں کے جیسا کہ جناب مفتی ناصر الاسلام صاحب نے اعلان کیا کہ پورے جموں کشمیر میں کہیں بھی چاند کے نظر آنے کی اطلاع نہیں ملی ہے، اور چونکہ روزہ رکھنے کا حکم چاند کے دیکھنے پر ہے، جب چاند کے نظر آنے کی اطلاع کہیں نہیں رکھی گئی ہے، لہٰذا اور اس کے ساتھ ہی باقی بے شمار علاقوں میں، دہلی میں، مراد آباد میں، بہار میں، گجرات میں اور اس طرح کے دوسرے تمام علاقوں میں کہیں بھی چاند نظر نہیں آیا، تو گویا اس علاقے کا چاند نظر نہ آنا مزید تائید ہے
لہذا یہاں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب یہاں روزہ 30 تاریخ کو نہیں ہوگا، بلکہ روزہ ہوگا جمعے کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ جن بھائیوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے بھی کوئی غلط نہیں کیا، ان کا عمل بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اب اس کا فیصلہ، اچھا ہماری حدیث کی کتابوں میں اس سلسلے میں تفصیلات کیا ہیں وہ تو عوام کے سامنے بیان کرنے کی چیز نہیں، وہ اہل علم کے لیے ہے، لیکن اتنی بات عوام کی خدمت میں عرض ہے کہ اس میں تو حضرات صحابہ بھی دو رائیں ہوئی ہے، اور وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ یوم الشک، جس میں شک ہو جائے کہ آج رمضان ہے یا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یوم الشک، شک والا دن۔ اس شک والے دن میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ رکھنا ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ کچھ صحابہ نے ایک ہی موقع پر روزہ رکھا اور دوسرے صحابہ نے روزہ نہیں رکھا۔ اور جو ائمہ اربع ہے، حضرات فقہاء کرام، ائمہ اربع کی رائیں بھی اس سلسلے میں مختلف ہیں، کہیں دو امام ایک طرف ہیں، دو امام دوسری طرف ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسئلہ رہا ہے ہمیشہ سے، اور اختلاف رائے برداشت کرنے کی آج بھی ہمیں قوت پیدا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو یہاں اس وقت علماء کے لیے تو درخواست یہ ہے کہ اگر ان کو علمی طور پر اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اہل علم جانتے ہی ہوں گے، پھر بھی حدیث کی کتابوں میں جہاں جہاں یہ بحث آتی ہے وہاں اس کا مطالعہ کریں۔ مثلا ترمذی شریف میں روزے کے باب میں روزے کے چپٹر میں پورا ایک باب موجود ہے، باب ما جاء فی کراہیت صوم یوم الشک۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی شروحات میں، جس میں عمدۃ القاری اور فتح الباری، اس میں بہت تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، اور ان صحابہ کے اسماء مبارکہ بھی درج ہیں، جس میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے رائیں اس میں مختلف انداز سے نقل ہوئی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اور اسی طرح سے اعلاء السنن، جو حدیث اور فقہ کا ایک بہترین مجموعہ ہے، اس میں اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث و فقہ کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں جو اہل علم کے لیے ہے۔ عوام کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات بالکل مطمئن رہیں، جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا روزہ صحیح، جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ رمضان کے اخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو روزہ تھا یہ رمضان کا تھا یا نہیں۔ اگر رمضان کے اخیر میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو روزہ تھا یہ صحیح ہوا ہے اور واقعتاً رمضان تھا، تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا وہ اس ایک روزے کی قضا رمضان کے بعد کریں گے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ نہیں صاحب یہ جو روزہ تھا یہ روزہ اصل میں نہیں تھا، رمضان نہیں تھا، اور یہ 30 شعبان تھی، تو جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہے ان کا یہ روزہ نفلی روزہ شمار ہوگا، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سے گفتگو امید ہے کہ ہمارے تمام بھائیوں کے لیے تشفی کا ذریعہ ہوگی۔ اور اس وقت جو خود اہل علم میں اور علماء میں اور حضرات مفتیان کرام میں دو رائیں ہو گئی ہیں، ان دو رائیوں کا محمل بھی واضح ہو گیا، اور اس میں نہ دوسرے کو متون کرنے کا معاملہ ہے، نہ تان و تشنیع کا معاملہ ہے، اور نہ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ تم نے جرم کیا لہذا توبہ کرو، اور تم نے غلط کہا لہذا رجوع کرو۔ دونوں طرف کی صورتحال میں دلائل اور قرائن موجود ہیں۔ جب دلائل اور قرائن موجود ہیں، اور ہماری اسلامی تاریخ میں اس طرح کے بے شمار واقعات پائے گئے، حضرات صحابہ کرام کے مبارک دور میں، تابعین کے دور میں، فقہا کے دور میں، اور خود یہاں کشمیر کی قدیم تاریخ میں، جو یہاں کی اسلامی وہ تاریخ کی جس میں یہاں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، جیسے شاہبیر دور حکومت میں اور شاہبیر دور حکومت کے بعد کے دور حکومتوں میں جو بڑے بڑے فقہا ہیں، اس زمانے میں بھی یہاں اس طرح کی صورتحال رہی ہے، اس لیے کہ جب یہاں بادل ہوا کرتے ہیں اور خاص طور پر سردیوں کا سرد موسم ہوتا ہے اور برفباریاں ہوتی ہیں، تو اس وقت یہاں چاند نظر نہیں آتا تھا، تو پہاڑی علاقوں میں کبھی کبھی کہا جاتا تھا چاند نظر آ گیا، جو بہت بلندیوں پر ہیں، اور نچلے علاقوں میں ابرآلود آسمان والے چاند نظر نہیں دیکھ پاتے تھے، تو ایک جگہ نیچے والے لوگ جو ہیں وہ 30 شعبان پورا کرتے تھے، پھر اگلے دن روزہ رکھتے تھے، اور جن لوگوں کے چاند نظر آتا تھا ان کو بتایا جاتا تھا کہ چونکہ آپ لوگوں نے چاند دیکھ لیا آپ لوگ روزہ رکھ لیں۔ یہی معاملہ عید کے موقع پر ہوا کرتا تھا۔ آج چونکہ فلکیات کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، ساری دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے، خبریں جو ہے وہ آنن فانن پورے عالم میں پھیل جاتی ہیں، اس لیے انتشار کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک درخواست میں اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے معاملات میں تبصرہ کرنے کے مزاج رکھتے ہیں، کمنٹس کرنے کے مزاج رکھتے ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے کہ تبصرہ اور کمنٹس کرنے میں بھی بہت اعتدال ضروری ہے۔ خاص طور پر جس فیلڈ کے ہم ماہر نہیں ہیں اس فیلڈ کی میں دخل اندازی کر کے اس پر تبصرے کرنا اور نامناسب جملے کسنا یا مذاق اڑانا، یہ ہرگز ایک ایمان والے اور شریف انسان کی شایان شان نہیں ہے۔ ہاں، مناسب تجویز دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مناسب رائے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے،
کوئی معلومات ہوں، اس معلومات کو پیش کرنے میں، شیئر کرنے میں کوئی مذاق نہیں، لیکن تانا دینا، طنز کرنا، یا اسی طرح سے اشاروں کنایوں میں جہالت کا تانا دینا، یا علماء کو یا دوسرے تمام حضرات کو یا کسی فرد واحد کو متون کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے، اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی کسی انسان کے متعلق جب کوئی رائے قائم کرنی ہو تو رائے قائم کرنے سے پہلے بہت معلومات کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کے متعلق کوئی رائے قائم کریں اور زبان سے کوئی جملہ بول دیں اور حقیقت حال وہ نہ ہو، تو گویا ایک مسلمان کی عزت ریزی ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ اس مسلمان کے متعلق تم نے بدزنی کیوں کی، اور اس مسلمان کے متعلق تم نے غلط زبانی کیوں کی ہے۔ اور ہم اپنی زبان کے کلمات کا جواب دینے کے مکلف ہوں گے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ وہ دن یاد رکھنا جس دن تمہاری زبانیں گواہی دیں گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ تم نے کیا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس مختصر سی گفتگو میں، جو بہت ہی عاجزانہ ہے، اس مختصر گفتگو میں ہمارے اکثر بھائیوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ جو حضرات روزے سے ہیں وہ روزے پر اپنے قائم رہیں، جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بالکل کسی انتشار کا شکار نہ ہوں۔ رمضان کے اخیر تک فیصلہ ہو جائے گا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعرات کے ہوا ہے یا جمعے کو ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو گیا جمعرات کو رمضان مبارک کا آغاز ہوا تھا تو جن بھائیوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ اس ایک دن کی قضا رمضان کے بعد کریں گے، اور اگر ثابت ہو گیا کہ رمضان مبارک کا آغاز جمعے کے دن ہوا ہے تو پھر جن بھائیوں نے آج روزہ رکھا ان کا یہ روزہ نفلی روزہ شمار ہوگا۔ اس وقت پورے خطے کی صورتحال یہ ہے کہ جموں سے لے کر کے کیرالہ تک اس پورے خطے میں کہیں بھی روزہ نہیں ہے، اور دوسری طرف سے صورتحال یہ ہے کہ لاہور سے لے کر کے کراچی اور فاٹا تک پورے خطے میں لوگ روزے دار ہیں، اور ہم بیچ میں ہیں، تو ہمارے لیے دونوں طرف کی صورتحال سامنے ہے۔ لہذا اس میں نہ انتشار کا شکار ہونے کی ضرورت ہے، نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی کو متون کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس گفتگو کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ میں آخر میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام دین حق ہے، اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے مفصل احکام موجود ہیں۔ اس صورتحال کے لیے ہمارے دین کی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں ان کا بہت مختصر خلاصہ میں نے عرض کیا۔ تفصیلات اہل علم دلائل کے ساتھ سمجھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہم دین حق پر قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، ہم کو فہم سلیم نصیب ہو، علم کامل عطا ہو، عمل صالح کی توفیق نصیب ہو، اور دین سمجھنے اور سمجھانے میں ہر خطا سے اللہ ہم میں سے ہم ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔